آج ہم ساری کوششیں کرتے ہیں لیکن اصل اپنے حیثیت کو بھولے ہوئے، اپنے مقام کو بھولے ہوئے، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں اور بھی قومیں پیدا کی ہیں، عیسائیت بھی ہے، مجوسیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، اور ہنود بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں۔ ان تمام قوموں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس قوم کو کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جس کو اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا۔ تو بہترین امت کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کام، دعوت کے کام، تبلیغ کے کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور چیریٹی اور صدقات اور نوافل اور مستحبات، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جس کو امت نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ افراد کام کر رہے، جماعتیں کام کر رہی، تنظیمیں کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا۔ نماز پڑھو بولنے میں کوئی دشمن نہیں بننے والا، زکوٰۃ دو بولنے میں کوئی دشمن نہیں بننے والا۔ ارے بھائی سود کیوں کھاتے ہو؟ بن گیا دشمن۔ رشوت کیوں لیتے ہو؟ بن گیا دشمن۔ تو نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ کام ورثے میں ملا ہے، اور ورثے کا کام اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب جس کی وراثت ملی ہے اس کے طریقے پر کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کے موجودہ حالات میں اپنے اصل مقام اور منصب اور حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ذہن میں لے کر جائیے کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس امت کے ہر فرد پر فرض ہے، اور اس کو کرے گا کیسے؟ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی معاشرت سے، اپنی زبان سے، اپنے لین دین سے، اپنے تعلقات سے۔ ان طریقوں سے دعوت کا کام ہوگا۔ رسمی کاموں سے کام مکمل نہیں ہونے والا ہے، رسمی طریقوں سے کام مکمل نہیں ہونے والا ہے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ کے اندر لوگ اسلام دل برداشتہ ہو رہے ہیں، یا اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں تو کتابوں کو دیکھ کر نہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے منصب کو سمجھیں۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس امت کا فریضہ ہر فرد پر فرض ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر، جس طریقے پر کیا، اس نہج کو اپنانا ہوگا۔ امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو، خود کی زندگی میں عمل ہو، اوروں کے لیے فکر مندی ہو، گھر کے لیے ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین چیز عدل اور انصاف کا قیام ہو۔ عدل اور انصاف کے قیام کے بغیر معاشرے میں اصلاح کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔